نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیا 45 to 59 آیت 45 سے 59 تک. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاضْرِبْ اور بیان کر لہم ان کے لیے، براہ راست مخاطبین کے لیے بھی اور باقی تمام لوگوں کے لیے، مثلا مثال کس کی؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی، جو زوال پذیر اور فنا ہونے کے اعتبار سے کما ان پانی کی طرح ہے. انزلناہ من السماء اتارا ہم نے اس کو آسمان سے، یعنی بارش کا پانی. فاختلط پھر مل جل گیا، گھنا ہو گیا، بہی ساتھ اس کے، نبات الارض زمین کا سبزہ، زمین کی رویدگی، زمین کی نباتات. بہار آنے کے بعد، پھل پھول آنے کے بعد پھر کیا ہوا اس نباتات کا؟ فاصبح ہشیما تو ہو گیا وہ چورا چورا، شکستہ، ریزہ ریزہ، خشک. تذروہ الریاح اڑائے پھرتی ہیں اس کو ہوائیں. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا اور ہے اللہ ہر چیز پر اقتدار والا، قدرت والا. باغ والے کا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی تمام انسانوں کو دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھا رہے ہیں. کیونکہ عام طور پر جب ہم ایسا کوئی واقعہ پڑھتے ہیں تو ہم اس کو صرف اسی کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بات تھی جو گزر گئی اور کسی ایک شخص کے ساتھ پیش آئی اور ہم تو اس سے محفوظ ہیں، ہم تو بچے ہوئے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کا ایک باغ ہے. ہر انسان کو اللہ نے کچھ نعمتیں دے رکھی ہیں. ہر انسان اس دنیا میں آتا ہے اور طرح طرح کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. بچپن کے بعد جوانی آتی ہے، انسان کی امیدیں بر آتی ہیں، انسان دنیا میں مقام حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے، بہت کچھ ترقی حاصل کرتا ہے، دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کرتا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی، وہ کتاب بند ہو جاتی، انسان آخرت کو سدھار جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے باغ کے مالک دوسرے لوگ ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ سب کچھ بکھر کر رہ جاتا ہے. پوری دنیا کی تاریخ کو آپ دیکھیں، مختلف لوگوں نے مختلف اوقات میں کیسے بڑے بڑے کارنامے کیے، لیکن ان میں سے کیا بچا؟ جن لوگوں نے بڑے بڑے محلات بنائے، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی، آج وہ آثار قدیمہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. اگر آپ وہاں جائیں تو ان کے اندر جا کر ان کے بظاہر گرینڈر کو دیکھنے کے باوجود ان کے اندر ایک ہول اور ہیبت اور خوف کی سی کیفیت ہوتی، ایک عجیب سی اداسی ہوتی. اسی طرح مختلف طرح کی چیزیں جو انسانوں نے بنائی، آنے والا وقت ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئے دھارے پہ بہ نکلا. ہر چیز نے اپنا رخ بدل لیا. اور پھر اگر اس کو لٹرل معنوں میں دیکھا جائے تو ہم ہر سال یہ مشاہدہ کرتے ہیں، بہار آتی جیسے آج کل آمد ہے، بارشیں ہوتی، زمین میں ڈالے جانے والے بیج پھوٹ پڑتے ہیں، ہر طرف سبزہ ہو جاتا ہے، پھل پھول ہو جاتے، ہر چیز گل و گلنار ہو جاتی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر خزاں آ جاتی، ہر چیز جلنے لگتی، خشک ہو جاتی، پتے گرنے لگتے ہیں، بارشوں کا سلسلہ بھی رک جاتا ہے اور وہی زمین ایسی ہو جاتی ہے جیسے کبھی یہاں کچھ تھا ہی نہیں. ہر سال ہم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتے ہیں. یہ منظر جو زمین پر نظر آتا ہے بالکل یہی ہر انسان کی زندگی پر بھی آنے والا ہے. دنیاوی اعتبار سے کوئی کتنا بھی کامیاب انسان کیوں نہ ہو، کتنی بھی اس کی پاپولیرٹی ہو، کتنی بھی اس کی شان و شوکت ہو، کتنا بھی دنیا میں اس کا نام ہو، ہر طرف اس کے پاس مال و اسباب ہو، لیکن نہ وہ اپنی موت سے بچ سکتا ہے اور نہ وہ زوال سے بچ سکتا ہے. کیونکہ اصل اقتدار صرف اللہ کے پاس ہے، اصل طاقت صرف اس کی ہے، قوت اس کی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں بھی اور قرآن مجید کی کچھ اور آیات میں بھی، کچھ اور صورتوں میں بھی اس مضمون کو
کھول کر بیان کیا ہے کہ انسان سمجھے. اور ہر دفعہ بارش کے پانی سے ہی تشبیہ دی. مثلا سورۃ یونس میں بھی آتا ہے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء. دنیا کی رونق بارش کی طرح ہوتی ہے. وہ بارش جو زمین میں چلی جاتی ہے تو پھر سبزہ اگاتی ہے. فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام. لیکن پھر اس سبزے ان پھلوں کا ہوتا کیا ہے؟ کچھ انسان کھا جاتے ہیں, کچھ حیوان کھا جاتے ہیں, یعنی دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا جاتے ہیں. درخت ٹنڈ منڈ ہو جاتے ہیں. زمین پہ اگنے والی چیزیں جب ان کے پھل لے لیے جاتے ہیں تو باقی وہ چورا چورا ہو جاتا ہے. سب کچھ جسے جلا دیا جاتا ہے, وہ ایندھن بن کے رہ جاتا ہے. اسی طرح انسان اپنی دنیا میں جو کچھ بناتا ہے, جو بھی پھول لگاتا ہے, جو بھی سجاوٹ کی چیزیں, جو بھی زینت اور رونق, جو بھی مال و دولت وہ اکٹھا کرتا ہے, فائدہ اس سے کون اٹھاتا ہے؟ وہ خود کتنا کھا سکتا ہے, کتنا پہن سکتا ہے, کتنا اپنے قبضے میں رکھ سکتا ہے. جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی ساری چیزیں دوسروں کے پاس چلی جاتی, اور ہر بنا ہوا گھر اجڑتا ہے. کتنی بڑی حویلی کا کوئی مالک کیوں نہ ہو, کتنا بڑا بنگلہ کسی کے پاس کیوں نہ ہو, مالک کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, اس باغ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے, پھر وہ ویرانی دیکھی نہیں جاتی. مما یاکل الناس والانعام, پھر وہ اور کھا جاتے ہیں, دوسرے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور انسان اپنے اعمال کے ساتھ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل الغیث. یہاں بھی بارش سے مثال ہے. اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا کی زندگی اور اس کی آسائشیں اور زینت جس پر انسان بھول جاتا ہے, یہ دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ بھول ہے انسان کی, متاع الغرور ہے. دنیا بظاہر دیکھنے میں حدیث کے مطابق الدنیا حلوۃ خضرۃ, بہت شیریں ہے, میٹھی ہے, سویٹ ہے, بہت سرسبز ہے, بہت بارونق ہے, لیکن انجام بڑا بھیانک ہے. اس میں سے انسان کا حصہ وہی ہے جو کچھ ملا ہے وہ صرف اپنی آخرت کے لیے بہترین طریقے سے نکال کے لے جائے, بہترین راستے میں خرچ کر کے, بہترین طریقے سے استعمال کر کے. تو یہ سب کچھ انسان کو انعام کے طور پر نہیں, امتحان کے طور پر ملا ہے. کسی کو بھی حق نہیں کہ وہ دنیا ملنے پر پھولے, تکبر اور غرور سے کام لے, دوسروں کو حقیر سمجھے, اور جو کچھ اس کو ملا ہے اس کو اپنی قابلیت یا اپنی قوت کا نتیجہ سمجھے. تو فرمایا کہ ان کو دنیا کی زندگی کی حقیقت ایک مثال کے ذریعے سمجھا دو. اور مثال کہتے ہیں وہ حالت جو دوسری حالت کے مشابہ ہو. تو یہ دنیا جس میں یہ سب کچھ نظر آتا ہے, آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. وہاں یہ سب بہار, یہ رونق سب ختم ہو جائے گی اور باقی صرف اللہ کا نام رہے گا. ہنالک الولایۃ للہ الحق. مالک تو وہ ہے, ہم تو مالک نہیں کسی بھی چیز کے. لیکن مثالیں کیوں بیان کی جاتی, کیا مقصد ہوتا ہے کہ انسان اس سے سبق سیکھے. تو سبق کیا ہے, عبرت کیا ہے, کرنے کا کام کیا ہے کہ ہر وہ چیز جس کے ہم مالک ہیں, ہر وہ چیز جو ہمارے پاس ہے, جس پر ہم بہت پھولتے ہیں, جس پر ہمیں بہت رشک, جس کے خراب ہونے کا ہمیں بڑا فکر ہوتا ہے, جس کی بنا پر ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں, یا جس کے ساتھ ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہر شخص کی مختلف چیز ہو سکتی. کسی کے نزدیک مال ہو سکتا ہے, کسی کی اولاد ہو سکتی, کسی کے اعز و نفرن لوگوں کی وجہ سے عزت پانا وہ ہو سکتا ہے. کوئی آپ کا پروجیکٹ ہو سکتا ہے, کوئی آپ کا کام ہو سکتا ہے, کوئی آپ کا منصوبہ ہو سکتا ہے. دنیا میں جو بھی آپ جس بھی چیز میں ترقی کرتے ہیں, سوچئے کہ وہ کون سی چیز ہے جس پر آپ کو بڑا ماننا ہے, وہ کون سی چیز ہے جس پر آپ نے اپنی عزت بنائی ہوئی, یا جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو بڑا اہم سمجھتے ہیں. پھر دیکھیے اس کا انجام کیا ہونے والا, اس کا نتیجہ سامنے کیا آنے والا ہے. بچوں کو ہم اس باغ کا پھول کہتے ہیں. کہاں چلے جاتے ہیں وہ پھول؟ وہ تو اپنے باغ لگا لیتے ہیں جا کے. کوئی بھی چیز جس پر آپ بھروسہ کرتے ہو, کوئی بھی چیز جس کو آپ اپنی زینت سمجھتے ہیں, کوئی بھی چیز جس کی وجہ سے آپ بہت اپنے آپ کو کانفیڈنٹ سمجھتے ہو, کچھ بھی سوچئے,
جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے، اور پھر اس کا انجام سوچیے اور اس سے سبق نکالیے کہ پھر کرنے کا کام کیا ہے۔ مزید وضاحت کی اس بات کی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن پر بہت زیادہ مان کیا جاتا ہے، جس کے ملنے پر بہت زیادہ خوشی منائی جاتی۔ یہ ہے کیا اصل میں؟ زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی رونق، جس سے انسان اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرتا ہے۔ ایک بیوٹیفیکیشن تو وہ ہوتی ہے نا جو باڈی کی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے اوور آل ایک لائف کی۔ زینت الحیات الدنیا یعنی دنیا کی جو زندگی ہے ہمارے پاس، اس کو ہم ان دو چیزوں سے بیوٹیفائی کرتے ہیں۔ اس سے ایک ہمارا امپریشن بنتا ہے، ایک قوت بنتی۔ لیکن انسان ان چیزوں پر بھروسہ نہ کرے، کیونکہ یہ باقی رہنے والی نہیں۔ پچھلے واقعے سے بھی ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اس کا مال بھی باقی نہ رہا اور اس کی نفری بھی باقی نہ رہی۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اس کی رونق چلی گئی، تو پھر باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، نیک اعمال، نیکیاں، اچھے کام۔ یہ ہے انسان کا اصل حسن، اصل خوبصورتی، جو صرف یہاں نہیں مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ رہے گی۔ یہ خوبصورتی کبھی ختم نہیں ہوگی، اس بہار کو کبھی خزاں نہیں، اس نعمت کو کوئی زوال نہیں۔ یہ ہے باقی رہنے والی چیز۔ آج جس کے پاس مال نہیں یا بیٹے نہیں یا اولاد نہیں، وہ اپنے آپ کو بدقسمت سمجھنے لگتا ہے، لیکن اصل بدقسمت کون ہے؟ جس کے پاس باقیات الصالحات نہیں، نیک کام نہیں، کوئی نیکی نہیں جس نے جمع کی۔ اب یہ جو باقیات الصالحات ہیں، اس کے بارے میں کئی ایک تفسیریں بتائی جاتی ہیں، لیکن اوور آل اصل دیکھا جائے تو سارے ہی نیک اعمال، کیونکہ مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے نیک کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا، جسے ابن عباس کہتے ہیں، کہ اس سے مراد سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، یعنی یہ کلمات جو پڑھتا رہے، ان کا ذکر کرتا رہے، وہ اس کے نامہ اعمال میں باقی رہیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ باقیات الصالحات کیا ہیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا، لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد پاکیزہ گفتگو ہے، اچھی باتیں، یعنی اللہ کے ذکر کے علاوہ قرآن کا پڑھنا، کسی سے کوئی اچھی بات کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، کلمہ طیبہ سے مراد پاکیزہ باتیں، وہ باقی رہنے والی ہیں۔ ہم ذرا دیکھیں کہ ہماری باتیں کیسی ہیں، اس میں کتنی باتیں پاکیزہ ہیں۔ کیا جھوٹ کو پاکیزہ بات کہا جا سکتا ہے؟ غیبت کو پاکیزہ بات کہا جا سکتا ہے؟ کسی کے عیب اچھالنے کو پاکیزہ بات کہا جا سکتا ہے؟ کسی پر الزام تراشی کو پاکیزہ بات کہا جا سکتا ہے؟ خیر باقی تو وہ بھی رہیں گی، لیکن وہ فائدے کی بجائے انسان کو نقصان دیں گی۔ جو اصل میں کام آنے والی باقیات ہیں وہ اچھی باتیں، الکلمۃ الطیبہ صدقہ، اور صرف باتیں نہیں، صالحات میں سارے نیک اعمال ہیں۔ خیر عند ربک ثوابا، بہتر ہے تیرے رب کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے، یعنی ان کا بدلہ اچھا ملے گا۔ جس کے نامہ اعمال میں صالحات ہوئی، یعنی اچھی باتیں ہوئی، اچھے کام ہوئے، تو اسی کا انجام اچھا ہے۔ وخیر عملا، اور بہترین ہے توقع کے اعتبار سے، امید کے اعتبار سے۔